بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے جب بھارتی حکومت نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے منع کیا، جس کی وجہ سے ہائیبرڈ ماڈل پر پاکستان اور بھارت کے میچز ہوئے۔ انہوں نے کہا اس طرح کی مثال موجود ہے، جو فرینچائزز ہیں ان کے مالکان انٹرویو بھی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بے۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج دمبولا میں کھیلا جانے والا دوسرا T20 انٹرنیشنل میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ اب دونوں ٹیمیں اتوار کو سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں مد مقابل ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخری میچ میں کیا پاکستان کوئی تبدیلی کرتا ہے یا سیریز جیتنے کے لیے اسی کمبینیشن کو برقرار رکھتا ہے۔ دوسری طرف کرکٹ کی دنیا میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے بنگلہ دیش کے انکار کے بعد کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو میل کی ہے، دوبارہ میل کی ہے، جس میں اب اس مرتبہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہماری حکومت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہ آپ جا کر بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے میچز کھیلیں، اس لیے ہمارے میچز کہیں اور منتقل کیے جائیں۔ دوسری طرف جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے جب بھارتی حکومت نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے منع کیا، جس کی وجہ سے ہائیبرڈ ماڈل پر پاکستان اور بھارت کے میچز ہوئے۔ انہوں نے کہا اس طرح کی مثال موجود ہے اور ICC کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ کل جو اجلاس ہونا تھا ICC کا جو ہوا، اس میں ICC کے چیئرمین جے شاہ نے شرکت نہیں کی۔ اب جے شاہ کیوں بچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور دیگر ممالک، اب جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان میں یہ کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو شے دے رہا ہے۔ دراصل ان کی آنکھ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں، جو حسینہ واجد کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد قائم ہوئے، وہ ان کی نظر میں بڑے کھٹک رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو پاکستان جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے، چڑھا رہا ہے کہ آپ ڈٹے رہو اپنے موقف پر۔ لیکن پاکستان کے علاوہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ سری لنکا، نیوزی لینڈ اور زمبابوے کے کرکٹ بورڈ بھی اس بات کے حق میں ہیں کہ جب ICC نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ جب بھارتی کرکٹ ٹیم کو دورہ کرنا تھا پاکستان کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے، تو بھارتی حکومت کی جو بھارتی کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ہماری حکومت اجازت نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ICC نے ہائیبرڈ ماڈل پر میچز کرائے چیمپئنز ٹرافی کے۔ تو اب وہی صورتحال ہے بھارت کے لیے اور بڑی مشکل سے دوچار ہے بھارتی کرکٹ بورڈ اور بھارتی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک دن پہلے کہا کہ جناب ICC نے درخواست جو ہے مسترد کر دی بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیم بھارت آئے، T20 ورلڈ کپ کھیلے، اور بڑا پروپیگنڈا کیا بھارتی میڈیا نے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کنگال ہو جائے گا اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو بڑا نقصان ہوگا، کرکٹ میں کہیں نہیں رہے گا۔ لیکن انہوں نے جو پلی لی ہے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے وہ بڑی زبردست ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ماضی میں آپ بھارت کو اس بات کی اجازت دے چکے ہیں کہ ان کی حکومت نے جب انہیں کہا کہ آپ پاکستان جا کر نہ کھیلیں، تو آپ نے ہائیبرڈ ماڈل پر بھارت اور پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کے میچز کرائے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے میچز بھی جو ہے وہ سری لنکا شفٹ کریں۔ اب اس حوالے سے ICC ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، کیا فیصلہ کریں، کیونکہ ICC جو ہے وہ انڈین ڈومینیٹڈ ہے، اور اگر بھارتی کرکٹ بورڈ کی جو ہے بڑی سبکی ہوگی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سری لنکا جا کر میچز کھیلے۔ اب بنگلہ دیش کے گروپ میں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ویسٹ انڈیز ہے، انگلینڈ ہے، اٹلی ہے، نیپال ہے، تو اب کیا کرے گی ICC انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی اس درخواست کو وہ قبول کرتی یا نہیں، کیونکہ بنگلہ دیشی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے جو مشیر ہیں کھیلوں کے، آصف نظمل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہماری انٹیگریٹی کو نقصان پہنچائے اور ہماری حکومت کسی طور اجازت نہیں دے گی
کہ بھارتی سرزمین پر جا کر بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلے۔ تو اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، سب کی نظریں اسی جانب مرکوز ہیں کیونکہ اب ورلڈ کپ کے انعقاد میں 1 مہینے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ 7 فروری کو ورلڈ کپ کا آغاز ہوگا اور 7 فروری کو پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ کھیلے گا نیدرلینڈز کے خلاف، اور وہ صبح ہوگا میچ، پھر اس کے بعد 2 اور میچز بھی ہیں، بھارت کا تیسرا اور آخری میچ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اب، کیا گروپس کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے؟ بھارتی میڈیا تو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ فور فیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، چھوڑ دیں آپ پوائنٹس، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل، اور یہ ان کا امتحان ہے۔ گزشتہ برس چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر بھی ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور اب بنگلہ دیش کہ کرکٹ ٹیم کے T20 ورلڈ کپ میں جا کر نہ کھیلنے سے بھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بھی اب یقیناً پریشان کن ہے۔ دوسری طرف جو PSL کی نیلامی ہوئی، اس نیلامی کے بعد دونوں جو فرینچائزز ہیں ان کے مالکان انٹرویو بھی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال 1.85 ارب روپے جو ہے وہ سیالکوٹ کی ٹیم کو دینا ہوں گے، اور 1.75 ارب روپے ہر سال جو ہے وہ حیدرآباد کی ٹیم کو دینا ہوں گے۔ تو کیا یہ سروائیو کر جائیں گے؟ کیونکہ گروپس تو بڑے تگڑے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بولی لگائی ہے، اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ 5 ٹیمیں جو بھی رہ گئی ملتان سلطان کو ہٹا کر، ان کی مجموعی رقم کا اگر آپ موازنہ کریں، سیالکوٹ اور حیدرآباد دونوں نے مل کر جو بولی لگائی ہے، جو ٹیم خریدی ہے، تو وہ کہیں کم ہے جو 5 ٹیموں کی قیمت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے PSL کے حوالے سے۔ ملتان سلطانز کو کون چلاتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ رمیز راجہ چلائیں گے۔ رمیز راجہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں، اور ان کو یہ زیب دے گا کہ وہ ملتان سلطانز کے بھی جو ہے معاملات سنبھالیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر عبدالرزاق کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہے جن کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ میچ تو آج پاکستان اور سری لنکا کا منسوخ ہو گیا۔ اب اصل نظریں جو ہیں وہ کیونکہ بنگلہ دیش کے جو موقف ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو ICC کے دفاتر بند ہوتے ہیں، جو دبئی میں واقع ICC کا ہیڈ کوارٹر۔ تو کیا ICC فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے؟ آپ کو جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم دیتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔